راتیں دیکھوں، آپ کا عمل دیکھوں، نیکیاں دیکھوں، تاکہ میں بھی آپ جیسا بن جاؤں، لیکن مجھے تو آپ کے اندر کوئی خوبی نظر نہیں آئی۔ اس صحابی نے کہا اچھا، میں نے بھی سوچا ہے میرے اندر تو کوئی خوبی نہیں، ما ہوا الا ما رأیت، میں وہی کچھ ہوں جو تم نے دیکھا ہے۔ یہ مایوس جب پلٹنے لگے تو کہا ما ہوا الا ما رأیت الا اننی لا اجد فی قلبی غشا لأحد من المسلمین ولا حسدا على خیر اعطاہ اللہ ایاہ۔ میرا ظاہر تو روٹین کا ہے، میرے معمولات تو عام ہیں، میرا رات کا سونا تو عام انسانوں جیسا ہی ہے، میری تہجد بھی کوئی لمبی چوڑی نہیں ہے، میرے نوافل بھی کوئی دوسروں سے بڑھ کے نہیں ہیں، میرا ظاہر تو ایسا ہی ہے۔ ہاں میں نے بڑا سوچا ہے، میرے دل کا ایک معاملہ ایسا ہے کہ جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے لے کے آج تک کسی مسلمان کے بارے میں نہ کبھی میرے دل میں کوئی کینہ پیدا ہوا ہے، نہ میرے دل میں کبھی حسد پیدا ہوا۔ تو اس صحابی نے کیا کہا؟ تِلْكَ الَّتِي بَلَّغَتْ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَتِلْكَ الَّتِي لَا تُطَاقُ أَوْ لَا نُطِيقُ، یہی تو تیرے دل کی خوبی ہے جس نے تجھے اتنے اونچے مقام پہ پہنچا دیا ہے، اور یہی تیرے دل کی صفائی تو اتنی اعلیٰ ہے کہ اتنا صاف رکھنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے۔ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ۔ اے اللہ، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، کسی کے کام آئے گا تو اس کے سینے میں رکھا ہوا وہ دل کام آئے گا جو صاف لے کے تیرے پاس آیا ہوگا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، جناب ابو بکر انبیاء کے بعد جناب آدم سے لے کے قیامت کے آخری انسان تک نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ عائشہ کے بابا ہیں، نبی کے یار غار ہیں، افضل الامہ وافضل انسان علی وجہ الارض بعد الانبیاء۔ وہ سب سے افضل کیوں ہیں؟ کبھی سوچا اس میں؟ اگر آپ یہ کہیں کہ تلاوت بڑی کرتے ہوں گے، قرآن بڑا پڑھتے ہوں گے، تو قرآن زیادہ پڑھنے والے تلاوت کے ماہر ابی ابن کعب تھے۔ اگر آپ یہ جواب دیں نوافل بڑے پڑھتے ہوں گے، دنیا سے بے رغبتی بڑی ہوگی، تو یہ کیفیت جناب ابو ذر کے پاس بڑے اعلیٰ انداز میں موجود تھی۔ اگر آپ یہ کہیں ان میں غیرت بڑی تھی، ان میں جہاد بڑا تھا، تو غیرت و حمیت میں جناب عمر فاروق کچھ کم نہیں تھے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس لیے سب سے افضل ہیں کہ وہ سخاوت بڑی کرتے تھے، اللہ کی راہ میں مال بڑا خرچ کرتے تھے، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مال خرچ کرنے میں کچھ کم نہ تھے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ ان کے پاس علم بڑا تھا، تو علم میں آگے بڑھے ہوئے معاذ ابن جبل تھے۔ اگر آپ یہ کہیں ان میں حیا بہت تھا، تو حیا میں آگے بڑھے ہوئے عثمان ابن عفان تھے، جن سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اگر آپ یہ کہیں
کہ انہوں نے علاقے بڑے فتح کیے تھے اور کافر بڑے مارے تھے، تو حضرت خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ، انہوں نے بڑے علاقے فتح کیے تھے۔ بڑا اس پہ غور کیا کہ آخر جناب صدیق نبیوں کے بعد سب سے افضل انسان کیسے بن گئے۔ ایک ہی بات سمجھ میں آئی جسے امام ابن رجب نے جامع العلوم والحکم میں لکھا، ما فاق من فاق الا بشیء وقر فی قلبہ۔ جناب ابوبکر اگر باقی صحابہ سے آگے نکل گئے ہیں تو اس کی وجہ کوئی ظاہری عمل نہیں تھا، اس کی وجہ ان کے دل کا کوئی خلوص، دل کی کوئی صفائی تھی، جو اللہ نے صدیق کو ایک نرالا ہی دل دیا ہوا تھا۔ تو دل بڑا اہم ہے اللہ کا۔ دل کی وہ جو بیماری حسد جب دل کو لگ جائے تو پھر یہ حسد کرنے والا انسان اللہ کا باغی ہو جاتا ہے، اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے نعمت دینی ہے، یہ کہتا ہے تو نے کیوں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے گاڑی دینی ہے، یہ کہتا ہے تو نے کیوں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے عزت دینی ہے، یہ کہتا ہے تو نے کیوں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے مکان دینا ہے، یہ کہتا ہے تو نے کیوں دیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے شہرت دینی ہے، یہ کہتا ہے تو نے کیوں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے اس کو اچھی آواز دینی ہے، یہ کہتا ہے تو نے کیوں دی ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے ان کے گھر میں اچھا رشتہ بھیجنا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ یہ اعتراض کرتا ہے ان کے گھر میں اچھا رشتہ کیوں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو شہرت دینی ہے، یہ کہتا ہے تو نے کیوں دی ہے۔ اللہ نعمتیں دیتا جاتا ہے، یہ حاسد انسان اللہ سے دشمنی کرتا جاتا ہے۔ حاسد انسان کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا، کیونکہ حسد کرنے والا ہمیشہ اپنے سے بڑوں کو دیکھتا رہتا ہے۔ اللہ میری اتنی صحت، اس کو اتنی زیادہ، میرا اتنا حسن، اس کا اتنا زیادہ، میرا رنگ اتنا سفید، اس کا اتنا زیادہ، میرا قد اتنا، اس کا اتنا زیادہ، میرا اتنا علم، اس کا اتنا زیادہ، میری اتنی اولاد، اس کے اتنے زیادہ، میرا اتنا مرلے کا مقام، اس کا اتنا زیادہ، میری اتنی عزت، اس کی اتنی زیادہ، میرا اتنا وقار، اس کا اتنا زیادہ۔ اور دنیا میں ہر انسان سے زیادہ کسی نہ کسی کو اللہ نے دیا ہی ہوتا ہے۔ اس حاسد کو اللہ جب کرائے پہ رکھتا تھا تو تب یہ مکان والوں کو دیکھتا تھا، جب اس کو 2.5 مرلے کا مل گیا یہ 5 مرلے والوں کو دیکھتا ہے، 5 مرلے والا مل گیا اب یہ 10 مرلے پہ نگاہ ٹکا دیتا ہے، 10 مرلے کا مل گیا اب یہ کنال کی کوٹھیوں پہ نظر جما دیتا ہے، کنال کی کوٹھیاں مل گئیں اب یہ بڑے بڑے بنگلے دیکھنے لگتا ہے۔ یہ ایک ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی بن جائے اس ملک پاکستان کا، حاسد انسان پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، وہ کہے گا مجھے تو کوئی کسی بڑے ترقی یافتہ ملک کا وزیر اعظم اور صدر ہونا چاہیے تھا۔ اس لیے ائمہ لکھتے ہیں حسد کرنے والا انسان کبھی بھی اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں ہوتا، اسے شکر کی توفیق نہیں ملتی۔ تیسرے نمبر پہ ذہن میں رکھیں، حسد کرنا اتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، باقی گناہ کبھی انسان کرتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ زانی کتنی دفعہ زنا کرتا ہوگا، شراب کتنی دفعہ شرابی شراب پیتا ہوگا، ڈاکو کتنی مرتبہ ڈاکہ ڈالتا ہوگا، جھوٹ بولنے والا کتنی مرتبہ جھوٹ بولتا ہوگا، کبھی تو بچ بھی جاتا ہوگا۔ لیکن حسد کا تعلق تو چونکہ دل سے ہے، ہر وقت کچھ نہ کچھ نظر آتا ہی رہتا ہے، کچھ نہ کچھ سوچتا ہی رہتا ہے۔ حاسد انسان 24 گھنٹے ہی گناہوں میں گزارتا ہے، اس کا دل ہی اتنا گندا ہوتا ہے، وہ ہر وقت ایسی سوچوں میں ہی رہتا ہے۔ چوتھی بات یہ ذہن میں رکھیے، جب وہ اتنا غلیظ انسان اندر سے ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کے دل سے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ لا يجتمع فی قلب عبد الایمان والحسد، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل کے اندر ایمان بھی پورا اور حسد بھی پایا جاتا ہو۔ ایمان ہوگا تو حسد نہیں ہوگا، حسد ہوگا تو ایمان نہیں ہوگا۔ پانچویں بات،
علامہ شیخ امام ابن العثیمین رحمہ اللہ لکھتے ہیں حسد تو کیا یہودیوں نے اللہ کے نبی سے، حسد کیا مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے، حسد کیا شیطان ابلیس نے جناب آدم سے، حسد کیا دنیا کے مختلف منافقوں نے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے اللہ کے پیارے نبی سے۔ جو حسد کرنے والا انسان ہوتا ہے وہ یہودیوں، عیسائیوں، مشرکوں، منافقوں سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس کی یہ عادت منافقوں والی، اس کی یہ عادت مشرکوں والی، اس کی یہ عادت منافقین والی۔ آخری 10-15 منٹ کے اندر میں عرض کروں گا حسد کیوں پیدا ہوتا ہے اور ہم اس کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ صرف بنیادی 2-3 وجہ عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے، اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو گئی، کسی نے مانگا اور آپ اس کی فرمائش پوری نہ کر سکے، اس کو ضرورت تھی آپ اس کے کام نہ آ سکے، کسی وقت کسی سے لڑائی ہو گئی، آپ نے اس کو کوئی گالی دے دی، کوئی سلوات سنا دی، کوئی آپ سے غلطی ہو گئی، ہو جاتا ہے انسانی زندگی میں۔ پاکیزہ دل والا انسان اس بات کو آئی گئی کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے۔ حسد کرنے والا انسان اس کو بھلاتا نہیں ہے۔ مائیں بہنیں بیٹیاں ذرا غور سے سنیں، یہ کہتی ہیں نا ایک دوسرے کو مجھے بڑا یاد ہے، تو نے فلاں موقع پہ ایسے کیا، فلاں موقع پہ ایسے کیا، فلاں موقع پہ ایسے کیا۔ تو سب سے پہلی وجہ حسد کی یہ ہوتی ہے انسان کے اندر چھپا ہوا بغض، کہ جب کوئی غلطی ہوئی تو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ جب انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر بغض پیدا ہوتا ہے۔ جب بغض پیدا ہوتا ہے تو جب اس کو جس نے کوئی زیادتی یا غلطی کی تھی اس کو عزت ملے تو اس کو اچھا نہیں لگتا، اس نے تو میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو تو منہ کے بل گرنا چاہیے تھا، اس کو آج عزت کیوں مل رہی ہے۔ تو سب سے پہلی اہم اور بنیادی وجہ حسد کی ہوتی ہے انسان کے اندر کا بغض اور کینہ۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے اللہ کی خاطر معاف کر دینا، نہ صرف یہ کہ معاف کر دینا بلکہ ایسا معاف کرنا کہ اس کی غلطی کو پوری زندگی اس کے سامنے بیان بھی نہ کرنا۔ جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ہم تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں نہ معاف کرتے، جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی بڑی پریشانی پہنچائی ہے ان کے رشتہ دار نے، بیٹی پہ تہمت لگا دی، بیٹی بھی صدیق کائنات کی ہے اور صدیقہ کائنات ہے، نبی کی بیوی ہے، ام المؤمنین ہے، طاہرہ مطہرہ ہے، محبوب کائنات ہے، جن کے سینے پہ سر رکھے ہوئے اللہ کے پیارے نبی دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، جن کو یہ اعزاز ملا کہ آپ کی لعاب اور اللہ کے پیارے نبی کی لعاب مسواک کے ذریعے اللہ نے جاتے ہوئے آپ کے منہ مبارک میں جمع کر دی ہے، اکٹھی کر دی ہے، جس کے گھر میں اللہ کے پیارے نبی اس وقت بھی روضہ مبارک میں آرام فرما ہیں۔ جناب صدیق کہتے ہیں واللہ ما قیل لنا هذا فی الجاہلیہ فکیف اذ اعزنا اللہ بالاسلام۔ جب ہم دور جاہلیت میں تھے ہمارے خاندان پہ یہ تہمت تو تب بھی کسی نے لگانے کی جرت نہ کی تھی، آج اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد میری بیٹی کے اوپر، نبی کی بیوی کے اوپر یہ تہمت لگائی، اور تہمت بھی اس شخص نے لگائی جو میرا رشتہ دار ہے، اور رشتہ دار بھی وہ جس کی کفالت میں کرتا ہوں۔ غصے میں آ گئے، آنسو سے آنکھیں بھر گئیں۔ جناب صدیق کی بیٹی کا یہ حال ہے کہ راتوں کی نیندیں اڑ گئیں۔ جناب صدیق نے قسم ڈال لی کہ آج کے بعد مصطفیٰ کو میں کچھ نہیں دوں گا، قربان جائیے اللہ کی عظمتوں پہ۔ عرش معلیٰ پہ مستوی اللہ نے جب صدیق کے جلال کو دیکھا، ان کی پریشانی کو دیکھا،
تو اللہ نے سورہ نور میں جناب صدیق سے ایک بات کہی تھی جو میرے لیے اور آپ کے لیے اپنے اندر ایک سبق رکھتی ہے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جن پہ اللہ نے فضل کیا ہے، جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، وسعت دی ہے، وہ یہ قسمیں نہ اٹھائیں کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو، مہاجروں کو دیں گے نہیں، ان پہ اللہ کا فضل ہے، یہ اپنا فضل آگے جاری رکھیں، فضل ربی کو تقسیم کرتے رہیں اور معاف کر دیں، پوری زندگی ایسا معاف کریں کہ کبھی اپنے رشتہ داروں کو ڈانٹ بھی نہ پلائیں۔ کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ جناب صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گیا اور کہا کہ معاف کر دیا۔ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ حسد کی دوسری وجہ ہوتی ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مفادات کا کلیش، مفادات کا کلیش آف انٹرسٹ۔ ایک ادارے میں کام کرتے ہوئے، ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک مسجد میں رہتے ہوئے، ایک مدرسے میں رہتے ہوئے، ایک مارکیٹ میں رہتے ہوئے، ایک پلازے اور بازار میں رہتے ہوئے، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جتنا تعلق قریب ہوتا جاتا ہے، یہ مفادات میں جب ٹکراؤ آتا ہے تو اتنا حسد بڑھتا جاتا ہے۔ کہ ایک شعبے کے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، ایک خاندان میں زیادہ ہوتا ہے، ہم منصبوں میں زیادہ ہوتا ہے، ایک دفتر کے اندر کام کرنے والے لوگوں میں زیادہ ہوتا ہے، کاروباری سے حسد کرے گا، مزدور سے حسد کرے گا، اہل علم سے حسد کریں گے، ایک جیسی دکان والا اس جیسی دکان والے سے حسد کرے گا، ایک ہی بادشاہ کے پاس کام کرنے والے ایک دوسرے سے زیادہ حسد کریں گے۔ وہ کہے گا یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا، وہ کہے گا یہ مجھ سے آگے کیوں نکل گیا۔ بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے امام صاحب نے، قابل عبرت اور نصیحت۔ کہتے ایک بادشاہ تھا تو ایک سادہ بیچارہ انسان اس کی خدمت کرتا تھا، اور خدمت کرتے ہوئے بس یہ لفظ کہتا رہتا تھا، احسن الی المحسن، احسن الی المحسن ویکفی المسیء اساءتہ۔ اے بادشاہ سلامت، جو نیکی کرے اس کے ساتھ نیکی کرے، جو برا کرے اس کو اپنی برائی میں خود ہی گر جائے گا۔ بس وہ ایسے پنکھا ہاتھ میں پکڑ لیتا، ایسے بادشاہ سلامت کو ایسے ہوا دیتا رہتا، خدمت کرتا رہتا، جوتا سیدھا کر دیتا، خدمت کر دیتا، پانی پیش کر دیتا، اور یہ کہتا رہتا احسن الی المحسن ویکفی المسیء اساءتہ۔ نیک کے ساتھ نیکی کریں، جو برا ہے اپنی برائی کے گڑھے میں خود ہی گر جائے گا۔ تو جو پہلے بادشاہ کے پاس ہوتا تھا بندہ، اس کو بڑا حسد ہونے لگا کہ اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی اچھی بات کہتا ہے، یہ بادشاہ کے قریب ہو جائے گا، میں کہیں بادشاہ سے دور ہو جاؤں گا۔ اس نے ایک ترکیب سوچی، اسے کہا میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ سادہ انسان تھا، ٹھیک ہے کھانے کے لیے آؤں گا، اور کھانے کے اندر اس نے لہسن کچا زیادہ سارا ڈال دیا،
اس کے منہ سے بدبو آنے لگی اور اس سے کہا کہ دیکھو اب تم نے تازہ تازہ کھانا کھایا ہے، اس میں لہسن کچھ کچا رہ گیا تھا، بادشاہ کے پاس جاؤ گے تم یہ بولو گے لفظ، اس سے بدبو آئے گی، اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لینا۔ اور جلدی سے پہلے بادشاہ سے جا کے ملا، کہتا یہ جو تمہارے پاس انسان کہتا رہتا ہے نا نیک کے ساتھ نیکی کرو، برے کو اس کی برائی ہی لے ڈوبے گی، یہ بڑا عجیب انسان ہے، ویسے آپ سے نفرت کرتا ہے، اوپر سے آپ کا بنتا ہے۔ اس نے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ مجھ سے نفرت کرتا ہے؟ کہا یہ جو تمہارے پاس آئے گا تو اتنی نفرت کرتا ہے کہ بات کرتے ہوئے منہ پہ ہاتھ رکھ لے گا۔ اب وہ آیا تو وہ کہہ رہے احسن الی المحسن ویکفی المسیء اساءته، اور منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ بات کرتا ہے تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ بادشاہ کو احساس ہوا کہ یہ تو واقعتاً ہی مجھ سے نفرت کرتا ہے، اپنے دربان کو بلایا، آرڈر دیا، ایک پرچی کے اوپر لکھا۔ امام سے لکھتے ہیں کہ اس بادشاہ کی عادت ہوتی تھی کہ جب بھی کسی کو بلا کے اپنی عدالت میں اپنے دربار میں لکھتا تھا تو انعام ہی دیتا تھا، سزا وہ ایسے نہیں دیتا تھا۔ وہ اس نے اس کو پرچی دے دی کہ چلو جی یہ پرچی لو۔ اس بیچارے نے پرچی لی، اور جب اس نے پرچی لی راستے میں جا رہا تھا اور وہ چغل خور جو حاسد تھا اس کی ملاقات ہوئی، وہ اور حسد سے جل گیا کہ بادشاہ نے تو اس کو اب انعام دے دیا اتنا بڑا، کہ بادشاہ تو ہمیشہ انعام دیتا ہے، اس نے تو اپنے دربار میں کبھی اس پرچی کے اوپر انعام کے علاوہ کچھ دیا ہی نہیں۔ اس نے کہا یار یہ پرچی مجھے نہیں دے دو گے؟ اس نے کہا دے دیتا ہوں۔ اس نے اس کو پرچی دے دی اور وہ پرچی لے کے چلا گیا جہاں سے انعام ملتے تھے، بادشاہ کے بڑے ملازم آفیسر کے پاس۔ جب اس کے پاس پہنچا اس نے کہا تیار ہو جاؤ، بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہے تمہاری چمڑی کو ادھیڑ دیا جائے، ادھیڑنے کے بعد اس کے اندر توڑی بھر دی جائے اور اس کو لٹکا دیا جائے، اور اس کے اوپر یہ جملہ لکھ دیا جائے کہ جو نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی کرو، جو برائی کرتا ہے اس کی برائی خود ہی اس کو لے ڈوبے گی، چھوڑو اس کو، دفع کرو۔ اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوگی، یہ پرچی تو میری تھی نہیں، یہ تو ایک شخص سے میں نے لی ہے، وہ جو بادشاہ کے پاس۔ اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، جو پرچی آئی ہے ویسے ہی ہوتا ہے، ہم کبھی بھی بادشاہ سے یہ نہیں پوچھتے کہ پرچی لکھی ہے نہیں لکھی، جانتے ہیں نشانیاں بتائی ہوئی ہیں، بس جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہ نے لکھا ہے اسی کو یہ سزا ملے گی، آپ کے ہاتھ میں آپ کو یہ سزا ملے گی۔ اس کو اس کے گناہ کی سزا مل گئی، اور جو سادہ لو بیچارہ شریف انسان تھا اگلے دن پھر بادشاہ کے دربار میں کھڑا کہہ رہا تھا احسن الی المحسن ویکفی المسیء اساءته، نیک کے ساتھ نیکی کرو، برے کو اس کی برائی لے ڈوبے گی، نہ اس کے پیچھے پڑو، نہ اس کے ساتھ الجھو، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو، اس کی برائی اس کو لے ڈوبے گی۔ بادشاہ نے پوچھا تجھے تو میں نے سزا دی تھی، تو اب پھر یہاں آیا کھڑا ہے؟ اس نے بتایا کہ ماجرا یہ تھا کہ اس نے مجھے، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا تو نفرت کیوں کرتا تھا؟ اس نے کہا اس نے مجھے کہا تھا پیاز لہسن کھلا کے بادشاہ کے پاس منہ پہ ہاتھ رکھ لینا، وجہ یہ تھی۔ بادشاہ نے کہا تو ٹھیک ہی کہتا ہے، نیکی کے ساتھ نیک کے ساتھ نیکی کرو، حاسد اور برے کو اس کا حسد اور اس کی برائی لے ڈوبے۔ حضرت یوسف کے بھائیوں کے ساتھ بھی تو یہی ہوا تھا نا، یہ چاہت کہ کہیں یہ باپ کے زیادہ قریب نہ ہو جائے، حسد ہونے لگا، کنویں میں پھینک دیا، نہ جانے کیسی کیسی زندگی سے گزرے، اور اللہ نے جو حسد کرنے والے تھے ان کو فقیر بنا کے کھڑا کر دیا، اور جو حسد سے پاک تھا اس کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ دوسری وجہ یہ آخری بیان کر کے میں اس پہ بات کو پورا کرتا ہوں، دوسری ایک اہم ترین، دوسری میں نے عرض کر دی کہ مفادات کا تعارض، یہ اس کی وجہ ہوتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ بڑا سادہ سا علاج ہے، ہم تو ہر نماز کے بعد اس کا علاج کرتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت
اور بھلے لوگوں مجھے اللہ کی خاطر ایک سوال کا جواب تو دو، اگر اس کو مفاد مل گیا تو آپ کو دینے کے لیے پھر اللہ کے خزانے خالی ہو جائیں گے؟ اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں، آپ نے اپنی سوچ اتنی تنگ کیوں کر لی کہ اس کو عزت مل گئی تو مجھے نہیں ملے گی، اس کو یہ مل گیا تو مجھے نہیں ملے گا، اس کے پاس گاہک آ گیا تو میرے پاس نہیں آئے گا، اس کی دکان چلی تو میری نہیں چلے گی، ان کے گھر رشتہ آ گیا تو مجھے نہیں ملے گا۔ یہ تو اللہ کے خزانے ہیں۔ ساری کائنات کے انسان، جنات، چھوٹے بڑے، مرد عورت، فقیر و امیر ایک میدان میں جمع ہو جائیں، میرا رب سب کو دیتا چلا جائے، ہر ایک کی مراد و حاجت کو پورا کرتا چلا جائے، سب کی ضرورتیں، سب کی حاجتیں، سب کی مرادیں پوری کرنے کے بعد بھی رب کریم کے خزانوں میں اتنا فرق بھی نہیں آئے گا جتنا اس سمندر میں فرق آتا ہے۔ سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبو دی جائے اور سوئی ڈبو کے نکالی جائے تو سوئی کی نوک پہ جتنا پانی باہر آتا ہے اور جتنے اس پانی کے ایک ذرے سے سمندروں میں کمی ہوتی ہے، سب کو دینے کے بعد میرے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ دوسروں کے اوپر نعمتوں کو دیکھ کے رال نہ ٹپکایا کرو، اپنے اپنے میدان میں جو صلاحیت جہاں ہے محنت کرو۔ مردوں کو وہ ملے گا جو وہ محنت کریں گے، عورتوں کو وہ ملے گا جو وہ محنت کریں گی۔ بعض مرد یہ خواہش کرتے کرتے ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ میں فلاں عورت جیسا کیوں نہیں، اور بعض عورتیں یہ خواہش کرتے کرتے رخصت ہو جاتی ہیں میں مردوں جیسی کیوں نہیں۔ اللہ نے میدان علیحدہ علیحدہ رکھے ہیں، صلاحیتیں علیحدہ علیحدہ رکھی ہیں۔ اگر کوئی مرد یہ خواہش کر بھی لے گا تو کیا اس سے تقدیر بدل جائے گی؟ اگر کوئی عورت یہ خواہش کر بھی لے گی تو کیا اس سے اس کی تقدیر بدل جائے گی؟ بعض صحابیات نے کہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی، مرد بڑے بڑے جہاد کرتے ہیں، ان کے بازوؤں میں طاقت ہوتی ہے، تلوار اٹھاتے ہیں، اتنے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیوں نہیں ایسے کر پاتی؟ تو اس موقع پہ اللہ نے یہ آیت اتاری تھی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ ان دونوں وجہوں کے پیچھے اصل جو وجہ چھپی ہوئی ہے حسد کی، وہ ہے دنیا کی محبت۔ جب انسان موت کو بھول جاتا ہے، قبر کو بھول جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے، آخرت کے لیے محنت کو بھول جاتا ہے، انجام کو بھول جاتا ہے، دنیا میں غرق ہو جاتا ہے، تو پھر حسد اس کی فطرت میں شامل ہو جاتا ہے۔ بعض بچوں کو، ماں بہنوں کو واقعات سے بڑی سمجھ آتی ہے۔ اس پر بھی ایک واقعہ لکھا ہے امام غزالی نے، کہتے ہیں کہ 3 بندے جا رہے تھے صحرا میں، خزانہ ملا، بڑا بھاری بھرکم خزانہ، سونے کا، قیمتی۔ بیٹھے آپس میں تقسیم کرنے لگے،
کہنے لگے یار بعد میں تقسیم کریں گے، پہلے کھانا تو کھا لیں۔ تو ایک ساتھی کو انہوں نے کہا چلو آپ کھانا لے کے آؤ، وہ کھانا لینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ پیچھے دونوں بیٹھ کے سوچنے لگے کہ خزانہ ملا ہے، 3 حصے ہوں گے، تھوڑا تھوڑا حصے میں آئے گا، کیا خیال ہے کہ وہ ساتھی جو کھانا لینے گئے اس کو ہم دونوں مل کے مار نہ دیں، اس کو قتل کر دیں گے، جب اس کو قتل کر دیں گے تو خزانہ 2 حصوں میں ہوگا، زیادہ زیادہ مل جائے گا۔ شیطان نے بات ڈالی، پکے ہو گیا، ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے۔ اب وہ جو کھانا لینے گیا اس نے سوچا کہ خزانہ 3 حصوں میں بٹے گا تو مجھے تھوڑا ملے گا، کیا خیال ہے اگر میں کھانا تو کھلاؤں گا ہی اور کھانے کے کچھ حصے میں زہر ملا دوں اور وہ ان کو کھلا دو اور یہ دونوں مر جائیں تو میں اکیلا ہی خزانہ لے لوں گا۔ اس کے دل میں شیطان نے یہ بات ڈال دی۔ امام غزالی لکھتے ہیں واپس آیا تو خزانے کے اندر تو جو اس نے خزانہ ملا تھا وہ پڑا ہوا تھا، نکال لیا تھا تینوں نے کہا چلے جی پہلے مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھا کے جب فارغ ہوئے ان دونوں نے منصوبہ بنایا ہوا تھا، اس کی گردن دبوچی، اس کو قتل کر دیا۔ کھانے میں پھر اپنا جب اثر دکھایا تو کھانا کھانے کے بعد یہ دونوں بھی وہاں مرنے لگے، تڑپنے لگے۔ امام لکھتے ہیں خزانہ وہی پڑا رہا اور 3 لاشیں بھی وہی پڑی رہی۔ جب انسان موت کو، انجام کو، آخرت کو، قبر کو بھول جاتا ہے پھر وہ تکبر بھی کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا بھی سمجھتا ہے کہ اس گاؤں کا بڑا میں ہوں، اور بڑا کیسے ہو، اس گلی کے چودھری میں ہوں، میرے مقابلے میں کون آئے، اس گاؤں کا وڈیرا میں ہوں، میرے مقابلے میں کون آئے۔ تو یہ ساری اس دنیا پرستی کی وجہ سے بھی جب اللہ کسی اور کو عزت دیتا ہے تو اس کے دل میں حسد پیدا ہونے لگتا ہے۔ اس کا علاج آخرت کی فکر، قبر کی یاد، اپنے انجام کو یاد رکھنا، اور یہ تصورات کہ ہر وقت ہر ایک بڑا نہیں رہتا۔ کبریائی تو اس واحد ذات کی ہے جو حی قیوم ہے، باقیوں کے اوپر عروج و زوال آتا ہی رہتا ہے اور تقدیر کے فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اللہ میرے اور آپ کے سینے کو صاف فرما دے اور حسد کی بیماری سے ہماری حفاظت فرما دے۔ جب خیال آنے لگے فوری جھٹک دیا کریں، اس بھائی کے لیے دعا کر دیا کریں، اپنے لیے اللہ کا فضل مانگ لیا کریں، کبھی جس سے حسد ہو رہا ہے اس کو کوئی تحفہ بھیج دیا کریں، کبھی سلام دعا میں پہل کر لیا کریں۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ حسد کو ختم کر دیتا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے رہا کریں اللہ میرے دل کو پاک کر دے حسد سے، ریاکاری سے، منافقت سے، بغض سے، بیماریوں سے، اور ایسا سینہ نصیب فرما دے اور ایسا دل نصیب فرما دے جو پاکیزہ ہوتا ہے۔ بہت مبارکباد ہے حضرت محترم قاری صاحب کے لیے جنہوں نے محنت کی، اس بچے کے لیے جس نے ماشاءاللہ حفظ قرآن مکمل کیا، اور اس بیٹے کے لیے بھی جس نے ناظرہ مکمل کیا، ان کے والدین کے لیے بھی اور مسجد کی انتظامیہ کے لیے بھی دعا ہے کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں مسجد کی خدمت کرنے والے، ان کی زندگیوں میں اللہ برکت دے، اور جو جا چکے ہیں قبروں میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا دے۔ ہمارے بہت ہی قابل احترام ہمارے پیارے بھائی، ہمارے معزز مہمان، ان کا انشاءاللہ مفصل میرے بعد خطاب ہے،
تشریف لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اور عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔